اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے یاد کرو جب ہم نے جگہ متعین کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیتی بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی، کس جگہ پر بنایا گیا ہے، آپ نے بھی اس جگہ پر اس عمارت کو کھڑا کرنا ہے۔ یعنی پہلے کس نے بنایا، آدم علیہ السلام نے یا فرشتوں نے، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ بہرحال تمام انبیاء عبادت تو کرتے تھے پہلے بھی، تو اللہ نے حکم دیا۔ اصل میں اس جگہ پر پہلے ہی بیت اللہ تھا، تو فرشتے نے کہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے 3364، فرشتے نے کہا حضرت حاجرہ کو کہ فقال لها المالک لا تخافوا الضیعۃ، کہ آپ ضائع ہونے کا آپ خوف نہ کھاؤ، خطرہ نہ کرو، اس جگہ پر بیت اللہ ہے، اس کو یہ بچہ اسماعیل اور اس کے ابو بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے رہنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو تب یہ جو بیت اللہ تھا یہ اونچی جگہ، یعنی اونچی جگہ پر واقع تھا، جیسے کوئی ٹیلہ ہوتا ہے تو سیلاب آتے تھے، دائیں بائیں سے گزرتے تھے، حتیٰ کہ یہاں پر پھر جرہم قبیلہ کے کچھ لوگ آ کر یہاں سے گزرے اور وہاں آباد ہو گئے۔ تو یہ ہے بیت اللہ کو بیت اللہ کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے متعین کر دی، اور ساتھ حکم دے دیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ کسی چیز کو بھی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ایک تو یہ ہے شرک، اصل میں تمام انبیاء کی دعوت، اللہ کا حکم وہ تھا کہ توحید کو ماننا، شرک نہ کرنا۔ اور اب لوگ اس چیز کو نا کم بیان کرتے ہیں یا کم سمجھاتے ہیں، یا اس کی شرائط جو ہیں، عقیدہ ہے، بندہ شرک میں کیسے داخل ہوتا ہے، اسلام سے کیسے باہر نکلتا ہے، یہ چیز لوگ کم بتاتے ہیں اور اس اصول و ضوابط نہیں سمجھاتے ہیں۔ باقی تقریباً باقی ہر موضوع پر لوگ بات کرتے ہیں، اس پر کم بات کرتے ہیں اور یاد نہیں کرواتے ہیں، اس لیے شرک زیادہ ہے، توحید نہیں ہے، اور برائی زیادہ ہے۔ تو پہلا حکم یہی تھا کہ اس کے اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، وطہر بیتیہ، اور پاک کر میرے گھر کو۔ اب ویسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام گھر ہیں، سب مسجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن اسپیشل اپنی طرف نسبت کر کے اس کی عظمت کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ وہ یعنی زبان سے بیان نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنی طرف نسبت کر لینا تو اس کی اتنی عظمت ہوتی ہے کہ اس کا بیان کرنا انسان کے لیے محال ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے۔ تو یعنی صاف کرو، ویسے جو صفائی ہوتی ہے جس کو ہم صفائی کہتے ہیں، مطلب جھاڑو دینا اور دھونا اس کو، اور خوشبو لگانا اور روشنی کرنا، یہ سب صفائی کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ شرک اور جو بتوں کی پلیدگی ہے نا اس کو صاف کرنا ہے۔ تو یہ اصل پلیدگی ہے بتوں کی، شرک کی پلیدگی، اس کو صاف کرنا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے وہاں پہ 360 بت رکھ دیے تھے بیت اللہ کے ارد گرد، تو اس کو صاف کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم ہوا۔ تو گویا کہ اصل یہ ہے کہ شرک کی گندگی سے، پلیدگی سے اس کو پاک صاف رکھو، اور لوگوں کو بھی اس سے پاک صاف کرو، لوگوں کو اس کی دعوت دو اور سمجھاؤ۔ میرے گھر کو پاک صاف کرو، للطوافین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن، اور اعلان کر دے، اور اعلان کر دے، فی الناس، لوگوں میں، بالحج، حج کا، حج کا اعلان کر دے۔ اس میں حج کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف قصد کرنا، اور اس کا خاص معنی ہے اللہ کے گھر کی طرف قصد کرنا، اور وہ اس نیت سے کرنا کہ وہ قولی زبان کی عبادتیں، بدنی اور مالی عبادتیں ادا کریں گے جو اللہ نے ان پر مقرر فرمائی ہیں۔ یعنی یہ سوچ رکھ کے جاننا کہ یا اللہ ہم قولی، مالی اور بدنی عبادتیں ہم تیرے لیے کریں گے جو تو نے ہم پر مقرر فرمائی ہیں، یہ نیت ہے حج کرنا۔ یعنی یا اللہ ہم قصد کریں گے تیرے بیت اللہ کی طرف حج کرنے کے لیے، تمام قولی عبادتیں کے ذریعے، مالی عبادتوں کے ذریعے اور بدنی عبادتوں کے ذریعے جو تو نے ہم پر مقرر فرمائی ہیں اس پر کریں گے۔ اللہ نے یہی اللہ نے کہا یہ اعلان فرما دو، یاتوکا، کہ وہ لوگ آئیں تیرے پاس، کہ تو یہاں سے اعلان کرنے والا ہے، تیرے پاس آئیں، رجالاً، پیدل، وعلی کل ضامر، اور ہر لاغر سواری پر، ہر کمزور سواری پر آئیں، ضامر کا معنی کمزور سواری، یاتینا، وہ آئیں گی، من کل فج عمیق، دور دراز رستوں سے، جو ہر دور دراز رستوں سے آئیں گی۔ فج کا معنی ہوتا ہے کھلا راستہ جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے، عمیق معنی ہوتا ہے گہرا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ گہرے سے مراد یہ ہے کہ بہت دور سے آئیں گی وہ اونٹنیاں، وہ سواریاں اور لاغر سواریاں، اس پر لوگ بیٹھ کر آئیں گے اور پیدل بھی آئیں گے۔ یعنی اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ لاغر سواری پر ہی آئے، اس کا معنی یہ ہے کہ لاغر سواریاں بھی کچھ آ جائیں گی، باقی ہر لوگ اپنے اپنے وسائل کے حساب سے وہاں پہنچیں گے۔
اور ہر سے مراد یہ نہیں ہوتا، ہر سے مراد ہر نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد کثرت بھی ہوتا ہے، زیادہ، یعنی اکثر لوگ پھر سواریوں پر آئیں گے سفر کرنے، حج کرنے کے لیے، آپ یہ اعلان کر دو۔ اب انہوں نے یہ اعلان کیسے کیا، اس کے بارے میں کوئی مختلف چیزیں ہیں بیان ہوئی ہیں، لیکن کوئی ایسی اتھینٹک نہیں ہے، اس پر کافی اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اوپر کھڑے ہو کر کوہ صفا پر، پہاڑی پر کھڑے ہو کر، جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر، یا کسی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، تو پوری دنیا کے ہر بندے تک یہ اعلان پہنچ گیا، پہاڑ جھک گئے، ہر شخص تک پہنچ گیا، حتیٰ کہ ماؤں کے پیٹوں میں بھی جو بچے تھے ان تک پہنچ گیا، اور جنہوں نے حتیٰ کہ روحوں تک پہنچ گیا، تو جنہوں نے لبیک و سعدی کہا، لبیک اللہم لبیک کہا، تو وہ حاضر ہوں گے۔ لیکن یہ کیونکہ اتھینٹک باتیں نہیں ہیں، مختلف لکھی تو ہوئی ہیں، لیکن اتنی وہ یہ قوی باتیں نہیں ہیں، لہٰذا، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ الرحالہ، یہ ابراہیم علیہ السلام الرحالہ تھے، یعنی بہت ہی سفر کرنے والے تھے، انہوں نے جہاں تک سفر کیا انہوں نے ہر پیغام دیا، یعنی یہ پیغام ہر جگہ پہنچایا جہاں تک ان کے لیے ممکن تھا جانا، اور پھر یہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ، اب لاکھوں لوگ، ممکن ہے کہ کروڑوں لوگ بھی حج کرنا شروع کر دیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے منافع کے لیے، اپنے منافعوں میں وہ حاضر ہوں، اور اس میں بہت سارے منافع ہیں، حج کرنے کے بہت سارے، ویسے صحیح منافع ہے نا، وہ دینی اور اخروی فائدہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضة، کہ پیدل پہ حج عمرہ کرو، کیونکہ یہ فقر کو اور گناہوں کو مٹاتے ہیں، جس طرح کہ یہ جو بٹی ہوتی ہے نا، یہ لوہے کے، سونے کے، چاندی کے میل کو چال کو صاف کرتی ہے، اس طرح۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ عمرے سے عمرہ تک جو درمیان میں گناہ ہوتے ہیں، یہ عمرہ اس کے درمیان کا کفارہ ہے، اور حج جو ہے نا، جو مبرور حج ہو، اچھا حج، بغیر گناہوں والا حج ہو، اس کی جزا صرف جنت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو بندے نے حج کیا اور نہ اس میں گناہ کی بات کی، نہ کوئی شہوانی باتیں کی، تو گویا کہ وہ ایسے لوٹا جیسے اس کی ماں نے آج جانا ہے، اتنا پاک صاف ہو گیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پہلے گناہ مٹا دیتا ہے، ہجرت پہلے گناہ مٹا دیتی ہے، اور حج پہلے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ سب چیزیں ہیں، یہ ہے دینی فائدے، اور دنیاوی فائدے، یہاں کاروبار ہے، یہاں بہت سارے وسائل ہیں، لوگ حج کرتے ہیں، ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ، ایک بندہ ہے وہ حرم کے اندر کام کرتا ہے، مطاف کے اندر کام کرتا ہے، ویسے اس کی نارمل جو اس کی آمدن ہے وہ مطلب 500-600 ریال ہے، لیکن اس نے حج پر 20,000 ریال کمایا ہے۔ ایک ساتھی ہے، اس نے صرف حج کے چند دنوں میں، 40 دنوں میں اس نے یہ موبائل کے کارڈ بیچے ہیں، اور موبائل کے کارڈ بیچ کر اس نے 1,00,000 ریال کمایا ہے۔ تو یہ ہیں دنیا کے منافع، اور بہت سارے ہیں، لوگ وہاں چاول بیچتے ہیں، فروٹ بیچتے ہیں، جگہ جگہ پر حج بھی کرتے ہیں، اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم وہاں جا کر کوئی رب کا فضل تلاش کر لو، یہ سب چیزیں ہیں، اس میں منافع ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور وہ ذکر کریں اللہ کا نام، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، وہ معلوم دنوں میں، وہ چند معلوم دنوں میں اللہ کا نام ذکر کریں، علی ما رزقہم، اس پر جو اس نے دیا ان کو، رزق دیا ان کو، یعنی جو اس نے دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام، پالتو چوپاؤں پر، پالتو چوپاؤں میں سے، پالتو چوپاؤں میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، ان پر وہ ان چند معلوم دنوں میں اللہ کا نام ذکر کریں، اور اللہ کا نام یہ ہے کہ ان کو پڑھ کر ذبح کرنا، یہ ہے اللہ کا نام لینا۔ اور یہ جو معلوم چند دن ہیں، اس مراد 10، 11، 12 اور 13 تاریخ ہے، یہ ہے چند دنوں میں 10، 11، 12 اور 13، کیونکہ ان دنوں میں ہی قربانی کی جاتی ہے، اور یعنی حج کر کے سارے اعمال کر کے عرفات سے آ کر کنکریاں مار کر اور بال کٹوانے سے پہلے، منڈوانے سے پہلے یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ فی ایام معلومات، چند معلوم دنوں میں، 10، 11، 12 اور 13۔
اب یہ کرو اور ساتھ اللہ کا نام لے کر ذکر ان کو ذبح کرو، اللہ کے نام پر ذبح کرو، پھر فَكُلُوا مِنْهَا، پس اس میں سے کھاؤ، یعنی خود بھی کھا لو، یہ لازم نہیں ہے کہ حکم نہیں ہے کہ فرض ضرور ہی کھانا ہے، بس کھاؤ، کھانا بہتر ہے۔ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور ذبح کیے تھے نا، سب میں سے کچھ نہ کچھ ملا کر تب کھایا تھا۔ وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، البائس الفقیر، تنگ دست فقیر کو، تنگ دست کو، جو فقیر ہو تنگ دست فقیر کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، بیچارے تنگ دست کو بھی کھلاؤ۔ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، پھر وہ اپنا میل کچال دور کر دیں، یعنی درمیان میں ڈائریکٹ حکم ہوا ہے نام لے کر حاضر سے، یعنی غائب سے حاضر کی طرف، پھر حاضر سے غائب کی طرف، پہلے غائب تھا پھر حاضر، یعنی مخاطب ڈائریکٹ کیا ہے، پھر دوبارہ غائب کر دیا ہے، یعنی غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، گویا کہ اس کو التفات کہتے ہیں، اس میں معنی میں مضبوطی ہوتی ہے۔ اب پھر وہ دور کرے اپنا میل کچیل، میل کچیل تو ایک معنی ہے نا جو ظاہری معنی مراد ہے کہ جو اتنے دن ظاہر ایک بندہ حج کرنے کے لیے آیا ہے اور وہ عید کے فوراً بعد اس نے حج، عید الفطر کے بعد یعنی یکم شوال کو یا 10 شوال کو یا 20 شوال کو یا کسی میں 1.5 مہینہ پہلے اس نے حرام باندھا تھا، تو اس نے سفر کرتے کرتے اور حرام کی مشکلوں میں اس نے بہت سارے یہ یعنی جسم پر میل کچیل تھی، اللہ فرماتا ہے اب اس کو دور کر لو۔ اب یہ بھی ہے احرام باندھا ہوا تھا، ان سلے کپڑے تھے اور یہ سلے کپڑے پہننا جائز نہیں تھا، ناخن کٹوانا جائز نہیں تھا، خوشبو لگانا جائز نہیں تھا، اب لہذا صرف اب یہ سب چیزیں نا ختم کر کے دوبارہ فریش ہو کر صاف ستھرے کپڑوں میں بال وغیرہ کاٹ کر اس طرح ناخن وغیرہ کاٹ کر خوشبو لگا لو، تیل لگا لو، فریش ہو جاؤ اور اپنی جو گندی جسم پر ہے نا وہ اس کو صاف کر دو۔ تو ایک یہ کام کرو، اور دوسرا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پوری کریں وہ اپنی نظریں، جو انہوں نے منتیں مانی ہیں، نظریں مانی ہیں نا، تو وہ پوری کر لیں۔ اگر کسی نے نظر مانی ہے طواف زیادہ کرنے کی یا ایک مزید کوئی قربانی کرنے کی یا کوئی اعتکاف کرنے کی، کچھ بھی جو اس نے صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی، تلاوت کرنے کی، جو اس نے منت مانی ہوئی ہے نا، جو اس نے ذہن بنایا اس کو پورا کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور بیت عتیق کا، پرانے گھر کا، قدیم گھر کا حج طواف کریں، یعنی یہاں ہے نا باب تفعل سے ہے، اس کا معنی مشکل سے، یعنی اس دن طواف افاضہ کرنا، طواف زیارہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو مشکل سے وہ طواف ہے وہ ضرور کریں، اس میں یعنی تنگی برداشت کریں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ طواف کے ساتھ ساتھ جو یعنی بیت اللہ کا طواف کریں، فرض کے علاوہ اس کے نفل طواف بھی کرتے رہیں، یہ ہے۔ ابھی عتیق کا معنی ہے قدیم گھر، پرانا گھر، تو یہ اس کا یہ معنی بھی ہے، سب سے پرانا گھر یہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، یہ جو آیت ہے یعنی سب سے پہلا گھر جو بنایا عبادت کے لیے وہ یہ گھر ہے۔ اس طرح اس کا معنی آزاد بھی ہے، یہ آزاد کیا ہوا ہے، یعنی اس کا مالک اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کو آنے سے یہاں نہیں روک سکتا، جو ہر طرح کے آقا کے تسلط سے بالکل آزاد ہے۔ لیکن مشرکین نے یہ ظلم کیا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طواف کرنے سے روکا تھا، عمرہ کرنے سے روکا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے اور ان کو مکہ سے وہاں سے نکال بھی دیا تھا صحابہ کرام کو، تو یہ ان کا بڑا اللہ فرماتا ہے یہ ہے بالبیت العتیق، آزاد کیا ہوا اور قدیم گھر ہے، اس پر کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہے نا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس پر کافی مطلب لمبا یہ موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر یہ ایسے ہی رہے گا حتیٰ کہ یہ اس پر ایک لشکر حملہ کرنے والا آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر کعبہ کی جنگ کے لیے آئے گا، جب وہ بیدا نامی مقام پر پہنچیں گے تو سب کے سب اول سے آخر زمین میں دنسا دیے جائیں گے، تو گویا کہ یہ سب زمین میں دنسا دیے جائیں گے، تو یہ ایسا ہو جائے گا۔ لیکن یاجوج ماجوج کے بعد بھی خانہ کعبہ کا طواف جاری رہے گا، حتیٰ کہ آخری قیامت کی آخری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرب الکعبۃ ذو السویکتین من الحبشۃ، قیامت کے دن ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی بیت اللہ گرا دے گا، یہ اس کی یعنی قیامت کے دن کی قیامت کے قریب کی آخری نشانی ہے۔ کأنی بھی افحجا یقلعها حجرا گویا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں کالے ٹیڑھے پاؤں والا ہے، اسے ایک ایک پتھر کر کے اکھیڑ رہا ہے، تو یہ آخری نشانی ہے، تب یہ ایسا ہوگا، اس سے پہلے جو بھی اس کو گرانا چاہے گا وہ سب کا سب زمین میں دنس جائے گا۔ ذالک، یہ یعنی یہ تو ہوا، یہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دو جملوں کے دو کلاموں کے درمیان فاصلے کے لیے آتا ہے، یعنی پچھلا معاملہ تو یہ ہوا
کہ حج کا یہ ہوا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اعلان یہ ہوا، اور اونٹنیوں پر آنا یہ ہوا، اور بیت اللہ کی صفائی یہ ہوا، یہ تو یہ ہوا نا۔ اللہ نے فرمایا، ساتھ یہ فرما دیا ذالک، یہ تو ایسے ہوا نا، اور ساتھ یہ بھی ومن یعظم، اور جو تعظیم کرے گا حرمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی، جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، فہو خیر اللہ عند ربہ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے پاس۔ ان دو جملے الگ الگ ہو گئے، ایک تو احکامات ہوئے، دوسرے جو ان حرمتوں کی تعظیم کرے گا، اللہ کے احکامات کی تعظیم کرے گا، بیت اللہ کی تعظیم کرے گا، مکہ کی تعظیم کرے گا، قربانیوں کی تعظیم کرے گا، حاجیوں کی تعظیم کرے گا، سفر کرنے والوں کی، تو یہ فہو خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے ہاں۔ اور جو بندہ خود حج کرنے جائے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی تعظیم کرے گا، مثلا شکار کرنا، شہوانی چیزیں، لڑائی جھگڑا، فسق و فجور، یہ شرک و بدعت، یہ سب چیزیں جو کوئی ان سے بچے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے اللہ کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کی گئی ہے تمہارے لیے چوپائے، تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، مگر تم پر تلاوت کی جائیں، یعنی تمہارے لیے تمام چوپائے حلال ہیں، جو تم پر پڑھ کر تلاوت کر دیے گئے ہیں نا وہ حرام ہے۔ وہ ایک چھٹے سپارے کی آیت ہے، ایک دوسرے سپارے میں بھی آیت ہے جس میں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ما اہل لغیر اللہ بہ، اور ایک جگہ پر ہے دوسرے الفاظ ہیں والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ ما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، یہ جو آیت ہے ذالکم فسق، یہ چیزیں جو ہے نا اللہ فرماتا ہے یہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تلاوت، باقی تم پر تمام چیزیں حلال ہیں۔ یا کچھ چیزیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ کون کون سی، مطلب اصول بیان کر دیا گیا ہے، جو پاؤں میں سے ہر کچلی والا جانور حرام ہے، اور پرندوں میں سے ہر وہ جو اپنے شکار کو اپنے اس میں پنجہ گاڑ کر شکار کرے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، پس تم بچو وثن کی پلیدگی سے، وثن بت کی پلیدگی سے بچو، بتوں کی پلیدگی سے بچو، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بچو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی مشرکین نے اللہ کے ساتھ جو بتوں کو شریک بنا رکھا تھا نا، اور اللہ کے ذمے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام کرنے کا بہتان باندھ رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے تم اس شرک سے بچو اور اس جھوٹی باتوں سے اور بہتان سے بھی اجتناب کرو۔ یہ قول الزور جو ہے نا، قول الزور یہ عام لفظ ہے، جھوٹی بات، اس لیے اس میں جھوٹی گواہی دینا، کسی پر بہتان لگانا، کوئی جھوٹ بولنا، سب اس میں شامل ہے، سب سے اجتناب کا حکم ہے۔ اور رجس کا معنی ہوتا ہے پلیدگی، اور مین بیان کرنے کے لیے من الاوثان، یہ مین بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی گندگی ظاہری بھی ہوتی ہے، جس کو ہم گندگی کہتے ہیں، مگر خاص طور پر اصل گندگی وہ ہے جو بتوں کی صورت میں ہے، جس کو ظاہری بشک آپ بت صاف ستھرے کر کے خوشبو لگا کر رکھ لیں لیکن وہ گندگی ہی ہے، تو اس گندگیوں سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات کی گندگی سے بچو۔ حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو کر، غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ بغیر یعنی شرک نہ کرنے والے بن کر، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے بن کر، یکسو ہو کر، اللہ کے یکسو ہونے والے بن کر تم یہ کام کرو کہ پلیدگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ لہٰذا اصل دعوت یہ ہے کہ اللہ کے لیے ایک ہونے والے ہو جاؤ، اللہ کے لیے یکسو ہونے والے، اللہ کی طرف ایک ہونے والے ہو جاؤ، اور اللہ کے کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے بنو، یہ اصل پیغام ہے، یہ اصل دعوت ہے، اور یہی دعوت عام کرنی چاہیے۔ اور اس کی اللہ نے بطور مثال بیان فرما دی ہے، وَمَن یشرک باللہ، اور جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فَكَأَنَّمَا، پس گویا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے خرّ، وہ گر پڑا، من السماء، آسمان سے، جو شرک کرے گا وہ ایسے وہ آسمان سے گر پڑا، یعنی گویا کہ بندہ توحید پرست جو ہوتا ہے نا، اللہ کے ہاں اس کا بڑا رتبہ اور بڑا افضل ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ اللہ کے جیسے آسمان ہے، جیسے آسمان اونچا ہے نا، مرتبے والا ہے، اونچا ہے، اس طرح توحید پرست اللہ کے ہاں ایسے مرتبے اور اونچا ہوتا ہے، مرتبے والا ہوتا ہے۔ لیکن جو پھر شرک کرتا ہے وہ ایسے کہ جیسے وہ آسمان سے گر پڑا، یعنی وہ اتنی بلندیوں سے، اتنی تھا گہرائیوں میں چلا گیا، اتنی وہ ذلتوں میں چلا گیا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر اس کو اچک لیتے ہیں پرندے، اس کو پرندے اچک لیں، ایسے وہ ہو گیا۔ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یعنی پرندے اچک لیتے ہیں، یعنی پرندوں سے مراد اب یہاں کے جو بتوں کے پجاری ہیں وہ لوگ ہیں، یا زندہ جو مردہ پیر بنے ہوئے ہیں جھوٹے اور بزرگوں کے مجاور بن کر وہاں ان کے ہتھے چڑھ گیا، اب وہ انہوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یا پھر ہوا اسے، او تہوی، یا اسے ہوا اس کو گرا دے گی، فی مکان سحیق، ایک
دور جگہ میں، یعنی جا تو اس کو درمیان میں پرندے اچکلیں گے، اس کو کوئی ہر جگہ ہر کوئی بندہ اپنی طرف کھینچے گا، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ یہ سب گرد پرندے ہیں، یہ جو اپنی اپنی طرف بلاتے ہیں، تو اللہ کی طرح نہیں بلاتے ہیں نا، وہ سارے ایک گدوں کی طرح ہیں، ایک گندے پرندوں کی طرح ہیں، جو اس کو جو توحید سے گرا اس کو اچک لیں گے۔ وہ بیچارہ ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کوئی اس کو نوچ رہے ہیں، کچھ وہ کھا گیا کچھ وہ کھا گیا، اس کا دماغ انہوں نے الٹیڑا کر دیا، تو وہ ایسے ہوتا ہے، اس کو گمراہ کر دیا، اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں یہ سارے جو جھوٹے پرندے ہیں۔ اور یہ پرندے یہ جو لوگ ہیں نا جھوٹے، یہ جو مشرک ہیں اور جو یعنی اپنی ذاتی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں وہ لوگ، اور ہوا اس کو کسی دور جگہ میں گراتی ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اگر وہ کسی کے قابو میں نہ بھی آیا نا، اگر وہ کسی کے قابو میں، پرندوں کے قابو میں نہ بھی آیا، تو اللہ تعالیٰ سے اتنا بادظن ہو جائے گا، وہ بادظن ہو چکا ہوگا اللہ تعالیٰ سے، پھر اسے اس کی خواہش بہت دور گہری میں جگہ میں گرا دے گی، یعنی وہ سب کا منکر ہو کر ملحد بن جائے گا۔ یعنی یا تو اس کو کچھ نہ کچھ لوگ اچک لیں گے اپنی طرف، کوئی شرک کرنے والے، کوئی بدعت کرنے والے اچک لیں گے، اور یا پھر اگر وہ ان سے بچا کر ہو گیا تو پھر وہ اکیلا رہ جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے بادظن ہو کر دہریہ اور مشرک بن جائے گا۔ ذالک، یہ ہوئی نا بات، یہ جملہ ہے، یعنی یہ پہلے اب بیان کر دیا، یہ جملہ بھی مکمل ہو گیا، بحث مکمل ہو گئی، یہ بھی مکمل ہو گئی، اور فرمایا یہ جو ہے یہ ایسے ہوا۔ اور ومن یعظم، اور جو تعظیم کرتا ہے شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فإنہا، بس بے شک یہ من تقوی القلوب، دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اب اللہ کی جو شعائر ہیں وہ بہت چیزیں ہیں، یہ مسجدیں ہیں، یہ قرآن پاک ہے، احادیث ہیں، اس طرح جو قربانی کے جانور ہیں، اس طرح جو عبادتیں ہیں، حج کرنے والے ہیں، اور بیت اللہ ہے، مقام مزدلفہ، عرفات وغیرہ سب کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے نا، جو دین کے نام پر چیزیں ہیں نا، وہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، صفا مروہ ہے۔ جو کہ ان نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، تمہارے لیے اس میں منافع ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ اب یہ جو نشانیاں ہیں، یہ جو شعائر ہے، یہ جو سواریاں ہیں، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ایک منافع ہے ایک مقررہ مدت تک، یعنی جب تم سواری کو لے کر جا رہے ہو، کسی اونٹ کو لے کر جا رہے ہو، ان پر تمہارے لیے سواری کرنا جائز ہے، ان کا دودھ پینا جائز ہے، ان کی نسل اور ان سے مطلب ملاپ کروانا، جفتی کروانا جائز ہے، اور ان کے گوبر وغیرہ کو ایندھن اور کھاد وغیرہ کے طور پر استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے، یعنی جب تک یہ اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں پہنچتی اور یہ ذبح کی جگہ پر نہیں پہنچتی تب تک تمہارے لیے ان میں منافع حاصل کرنا جائز ہے۔ جیسے وہ ایک آدمی تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک بدنہ قربانی کے لیے جانے والا جانور جو مکہ کی طرف جا رہا تھا، ہانک کر لے جاتے ہوئے دیکھا آپ نے، میں اس پر سوار ہو جاؤ؟ اس نے کہا یہ بدنہ ہے، یعنی قربانی کا جانور ہے، آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ، اس نے کہا یہ قربانی کا جانور ہے، آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ، تو تم پر افسوس ہے کہ تم یہ جانور قربانی کا ہے نا، قربانی کرنے لیکن اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے آپ اپنی مطلب نر ہے تو مادہ سے جفتی کروا سکتے ہیں، آپ اس پر سواری کر سکتے ہیں، آپ اس کے نا اون وغیرہ اتار سکتے ہیں، اور اس طرح اس کا جو گوبر ہے اس سے آپ ایندھن استعمال کر سکتے ہیں، یعنی سب کچھ آپ کا جب تک وہاں نہیں پہنچتا تب تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ جیسے ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اس طرح سوار ہو جا کہ اسے تکلیف نہ دو، جب تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے یہاں تک کہ تمہیں کوئی اور سواری مل جائے، یعنی جب تمہیں اس کی ضرورت ہو اس پر سواری کر لو، تکلیف نہ دو، تنگ اتنا نہ کرو، جب تمہیں سواری اور مل جائے تو پھر بے شک اس کو چھوڑ دو۔ اس طرح ان کے جو دودھ بندہ ان کا پی سکتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے لیے اس میں منافع ہیں اس کے مقررہ جگہ پر پہنچنے سے پہلے۔ ثم محلها، پھر اس کے حلال ہونے کی جگہ الی بیت العتیق، ایک قدیم گھر ہے، قدیم گھر کی طرف اس کی حلال ہونے کی جگہ ہے، یعنی استمراد یہ ہے کہ یہاں پورے مکے کو ہی بیت العتیق کہا گیا ہے۔ محل کا معنی اترنے کی جگہ، یعنی جہاں آخر کر قربانی کے جانور نے پہنچنا ہے نا، اور نہر ہونا یا ذبح ہونا ہے، اس کو بیت عتیق کہا گیا ہے، خانہ کعبہ کہا گیا جہاں تک پہنچنا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہدیم بالغ الکعبہ، یعنی قربانی کا جانور ایسا ہو جو کعبہ تک پہنچنے والا ہو۔ ان دونوں آیتوں سے کعبہ سے مراد حرم کعبہ ہے، کیونکہ عین کعبہ میں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہے نا پورا حرم، حدود حرم جو ہے نا اس کو بھی کعبہ کہا گیا ہے۔
ایک تو اسپیشل خانہ کعبہ ہے نا جو بیت اللہ ہے، ایک ہے پورا جو حدود حرم ہے ان کو بھی کعبہ کہا گیا ہے، تو اس کو کعبہ کہہ سکتے ہیں. تمہارے لیے اس میں منافع ہیں ایک مقررہ مدت تک. ثم محلها، پھر اس کی جو اترنے کی جگہ ہے نا وہ بھی الی بیت العتیق، وہ جو منا مزدلفہ عرفات ہے نا وہ منا ہے جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں، یعنی بلکہ پورے حدود حرم بندہ قربانی کر سکتا ہے، وہ اس کی جگہ ہے پھر. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ثم محلها، پھر اس کے جو جتنے بھی ہم نے پیچھے شعائر بیان کی ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، اس کا آخری جو کام ہوگا نا وہ بیت اللہ ہوگا. بیت اللہ کا طواف وداع کر کے پھر نکل جائیں گے، یعنی آخر مناسک حج کا تمام کا خاتمہ. محل کا معنی ہے یہاں خاتمہ، اس کا جو خاتمہ ہوگا نا وہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ کا طواف کرنا، طواف وداع کرنا، اور پھر بندہ اپنے سفر کی طرف اپنے گھر کو لوٹتا ہے.